بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تزوج فقد استكمل نصف الإيمان فليتق الله في النصف الباقي او كما قال عليه الصلاة والسلام. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص نے شادی کر لی اس نے اپنا نصف ایمان مکمل کر لیا اور باقی نصف ایمان کے بارے میں وہ اللہ سے ڈرے. فَلْيَتَّقِ اللَّهَ نِصْفَ الْبَاقِي، جو باقی نصف ہے اس کے بارے میں وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے. یہ نکاح سے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی شاندار حدیث ہے، اور اس حدیث میں جو یہ فرمایا گیا کہ جس نے شادی کر لی اس نے نصف ایمان مکمل کر لیا. اب نصف ایمان مکمل کرنے کا مطلب کیا ہے؟ دنیا میں آدمی کو دو چیزیں اپنے دین کے معاملے میں اور اپنے ایمان کے معاملے میں بڑی رکاوٹ بنتی ہیں. ایک چیز بالخصوص اس کی شہوانی جذبات، اس کے اندر کے جذبات، اور دوسری چیز اس کا پیٹ. ایک وہ جو جذباتی کیفیت ہوتی ہے اس میں شہوانیت، بد نظری، گناہ کا میلان، زنا کے رغبت، یہ چیز انسان کے نیک اعمال میں کمال پیدا نہیں ہونے دیتی. چنانچہ اس جذبے سے مغلوب ہو کر انسان بہت سارے گناہوں کی طرف مائل ہوتا ہے. آنکھوں سے بد نظری کرنے کی طرف، چنانچہ فلمیں اور ڈراموں کی طرف مائل ہوتا ہے. کانوں سے گناہ کی چیزیں سننے کی طرف مائل ہوتا ہے. جسمانی طور پر زنا فحاشی کی طرف مائل ہوتا ہے. اور جب وہ ان گناہوں میں جاتا ہے تو اس کے دل اور دماغ کی دنیا پر گناہوں کا گرد و غبار طاری ہو جاتا ہے، اور وہ گرد و غبار جو اس کے دل پہ طاری ہوتا ہے وہ اس کے اعمال صالحہ کے راستے میں ہمیشہ رکاوٹ بنا رہتا ہے. ایمان کے تقاضے پورا کرنے کے راستے میں اس کے لیے مشکلات پیدا کرتا ہے. چنانچہ آدمی اس گناہوں کے دل پر اٹھنے والے گرد و غبار کے نتیجے میں نیک و صالح اعمال کو قلب کی صفائی اور دل کے رجحان کے ساتھ ادا نہیں کر پاتا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہ جو رکاوٹ ہے اس کے بنا پہ آدمی جو گناہ ظاہری کرتا ہے ان گناہوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روکنے کی تدبیر کے طور پر فرمایا کہ نکاح ایمان میں نصف ایمان کو مکمل کرنے والا عمل ہے. دوسری بات آپ نے فرمائی فَلْيَتَّقِ اللَّهَ نِصْفَ الْبَاقِي، باقی جو نصف حصہ ہے ایمان کا اس کے بارے میں وہ اللہ سے ڈرتا رہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسری چیز آدمی پیٹ کی فکر میں لگا رہتا ہے. کمانا، جمع کرنا، کھانا پینا، اس فکر میں آدمی بہت بڑے بڑے گناہ کرتا ہے. چنانچہ سود کے لین دین، جوئے کے بزنس، ناجائز پروڈکٹ کی فروخت، ناجائز قسم کے طریقے مال کمانے کے لیے، جھوٹ بول کر مال کمانا، ملاوٹ کر کے مال کمانا، کوالٹی اور کوانٹیٹی میں دھوکہ دے کر مال کمانا، اور مال کمانے کے لیے دین کی شرائط و ضوابط کو پامال کرنا، احکامات نماز کے وقت میں مال کمانے کی فکر کرتے ہوئے نماز نہ پڑھنا، روزے کے دوران مال کمانے کی فکر میں جھوٹ بول کر روزے کے حالت میں مال کمانا، حج کے دوران ناجائز مال استعمال کرنا. اب یہ ساری وہ چیزیں ہیں، اور اس کی ایک بڑی فہرست ہے کہ آدمی پیٹ اور خواہش ان دو ہاتھوں سے مغلوب ہو کر دین سے دور ہو کے رہ جاتا ہے اور ایمان کے تقاضوں کو پورا نہیں کر پاتا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مشہور روایت ہے، آپ نے فرمایا، نوجوانوں سے خطاب کیا، آپ کے ساتھ ایک نوجوانوں کی جماعت ہوتی تھی،
جس کے سرخیلوں میں علم، دنیا علم کے آفتاب اور مہتاب جناب حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کا شمار بھی ہے۔ تو ان نوجوانوں سے حضور نے فرمایا کہ تم میں سے جس آدمی کی استطاعت موجود ہے، یعنی روٹی کپڑا مکان فراہم کرنے کی بیوی کو، وہ فوراً شادی کر لے، اور جس کے اندر یہ استطاعت نہیں ہے وہ روزے رکھنا شروع کر دے تاکہ شہوانیت کی قوت اس کی ٹوٹ جائے۔ اب یہ نصیحت کن کو کی جا رہی ہے؟ جو حضور کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، ان کو کی جا رہی ہے جو حضور کی مجلس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انوارات، آپ کی نبوت کی برکات، آپ کی دعوت کی اثرات اپنے سینے میں سمیٹ رہے ہیں، ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ فوری نکاح کر لو، جس کے پاس روٹی کھلانے کی گنجائش موجود ہے، کپڑا پہنانے کی گنجائش موجود ہے، اور ایک چھت جس کے نیچے رہنے کی گنجائش موجود ہے۔ ہمارے یہاں بڑی بڑی خواہشوں کی بنیاد پر بڑے بڑے دنیاوی ٹارگٹ، دنیاوی اہداف حاصل کرنے کے لیے، ڈگریاں حاصل کرنے کے لیے، مال کے مخصوص ٹارگٹ حاصل کرنے کے لیے لوگ شادی خود نہیں کرتے، بچوں کو نہیں کراتے۔ خود نہیں کرتے کا مطلب بہت سارے نوجوان شادی نہیں کرتے، اور بہت سارے لوگ جو اپنے بچوں کو شادی نہیں کراتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچہ پیدا ہو، اس کا اچھا نام رکھنا، اس کی اچھی تربیت کے ساتھ اس کی پرورش کرنا، اور جیسے ہی وہ بالغ ہو جائے اس کو شادی کرانا، یہ ماں باپ کا حق ہے۔ جو ایسا کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور اس کے بعد اگر کسی نوجوان کو ماں باپ شادی نہ کروائیں اور وہ گناہ کرے تو اس کا وبال ماں باپ پر بھی ہوگا۔ اب یہ حدیث ہمیں چونکا دینے کے لیے کافی ہے کہ ہماری زندگیوں میں ہم نے بہت ساری خواتین کو دیکھا کہ ان کو اپنی مناسب عمر میں شادی اس لیے رکاوٹ رہی کہ وہ تعلیم حاصل کر رہی تھی اور وہ اعلیٰ ڈگری کا خواب دیکھ رہی تھی۔ جب ڈگری حاصل کی تب عمر بہت بڑھ چکی تھی، جب عمر بہت بڑھ گئی تو اب مناسب کے جوڑے ملنا مشکل ہو گئے، یا جاب کے انتظار میں کہ مجھے جاب لگ جائے تو میں اپنی جاب کے مطابق نکاح کروں اور شادی کروں، تو میں کسی کم تعلیم یافتہ سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ ایسے خواتین کی زندگیاں برباد ہو گئی، اور کئی دفعہ ہمارے سامنے ایسے واقعات آتے ہیں کہ 45 سال کی عمر میں اور 50 سال کی عمر میں جا کر خواتین پہنچ گئی، اور ان کو اب شادی کے لیے پریشانی ہے اور ان کو مناسب جوڑے میسر نہیں ہوتے۔ بچوں کو 18 سال سے 20 سال کی عمر میں شادی کرا دینی چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ اس مدت میں، جبکہ بچے تعلیم پہ لگا دیے جائیں یا انہیں یہ ٹارگٹ دے دیا جائے کہ کچھ کماؤ اور ملازمت پہ لگ جاؤ گے تو تب تمہیں شادی کروائیں گے، تو تب وہ بڑے بڑے خواب دیکھنے لگتے ہیں کہ اچھا ایک کوٹھی ہونی چاہیے، ایک گاڑی ہونی چاہیے، ایک یہ سہولت ہونی چاہیے، میری انکم 50,000 اور لاکھ روپیہ ہو جائے تو میں نکاح کروں گا، شادی کروں گا۔ اس کے نتیجے میں بچوں کی عمروں کا عین شادی کا وہ زمانہ جبکہ وہ شادی کر کے اپنے ایمان کی بقا اور حفاظت کر سکتے ہیں اور اپنے ایمان پہ پہرا دے سکتے ہیں، اس زمانے میں ان کو شادیوں سے محروم رکھا جاتا ہے۔ چنانچہ زندگی کے بہت سارے وہ کام جس سے شریعت منع کرتی ہے، اور شریعت نے جن پہ حرام کی حدود قائم کر رکھی ہیں، ان حرم کی حدود کو وہ پامال کرتے ہیں۔ ہماری سوسائٹیوں میں گناہوں کے رجحانات کے بڑھنے کی وجوہات کیا ہیں، اور بے حیائی کو فروغ ملنے کی وجوہات کیا ہیں؟ ایک تو یہ کہ بے حیائی کی حوصلہ افزائی کی گئی اور نکاح کے اس عظیم عمل کی حوصلہ شکنی کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا کامل و مکمل ایک نظام رکھا ہے کہ ایک نوجوان جب اپنی جوانی کو چڑھ رہا ہوتا ہے تو اس میں یہ رجحان پروان چڑھتا ہے کہ اس کے ساتھ اس کا جوڑا ہونا چاہیے، اور جب کوئی بیٹی جوان ہو رہی ہوتی ہے تو اس کے دل میں یہ رجحان رکھا ہوا ہے کہ وہ اپنے ساتھ ایک جوڑے کی فطری طلب رکھتی ہے۔ اب اس جوڑے کو بنانے کا اللہ تعالیٰ نے شرعی طریقہ نکاح مقرر کیا ہے، اور اس میں حیادارانہ نظام کا
وہ دائرہ مقرر کیا ہے کہ جب تک نکاح ہوتا تب تک کے لیے دونوں کوئی کسی خاتون کے جسم کو نہ دیکھے، کوئی خاتون اپنا جسم نہ دکھائے، کوئی مرد کسی مرد کو اپنا جسم نہ دکھائے، کوئی عورت کسی عورت کو اپنا جسم نہ دکھائے، جسمانی طور پہ اپنے جسموں کو محفوظ اور بند رکھا جائے تاکہ اس سے کسی قسم کی بے حیائی کے جذبات جنم نہ لیں۔ لیکن موجودہ وہ مغربی کلچر جس کے ذریعے سے لوگوں کے ایمان پر حملہ کیا جاتا ہے، اس میں بالکل ایسے ٹی وی چینلز کے ذریعے، کیمرے کے ذریعے، اپنے آفس کی مین چیئرز پر خواتین کو نیم لباسوں میں بیٹھنے پر مجبور کرنے کے ذریعے، خواتین کو جہازوں میں ایئر ہوسٹس کے منصب پہ رکھنے کے ذریعے اور مختلف بڑے بڑی کمپنیوں کے دروازوں پر انہیں پہرے دار کھڑے کرنے کے ذریعے اور ان کو ہر کسٹمر کو ڈیل کرنے کے اس منصب پہ بٹھا کر خواتین کو اتنا بے آبرو کر دیا گیا کہ اب وہ نکاح کے جو جذبات اور نکاح کی جو رغبت تھی اس رغبت کو ہی مندمل کر دیا گیا اور اس کو میلا کر دیا گیا۔ اب بے حیائی کے راستوں سے اپنی نگاہوں کو تسلی دے دی جاتی ہے، بے حیائی کے راستوں سے اپنے کانوں کو تسلی دے دی جاتی ہے، بے حیائی کے راستوں سے جسموں کو تسلی دے دی جاتی ہے، مگر وہ سنت عمل جس کو نکاح کہا گیا اور جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت قرار دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت سے بے رغبتی کو اپنے سے، اپنی جماعت، اپنی جمعیت، اپنے ساتھیوں سے علیحدہ کر دینا قرار دے دیا گیا، ایسی سنت کے رغبت کو ہی مارنے کی کوشش کر دی۔ اب ایسے حالات میں ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فرمودات یاد رکھنے چاہیے کہ نکاح کی تاخیر فقط ہمارے دنیاوی منفعتوں کا نقصان ہی نہیں بلکہ ہمارے ایمان کی تباہ کاری ہے۔ اور بسا اوقات یہ خیال گزرتا ہے کہ نکاح کریں گے تو کیسے گزر بسر ہوگا۔ اب ایسی حالت میں اللہ پر بھی توکل کرنا بہت لازمی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قیامت کے دن کچھ لوگ کھڑے کیے جائیں گے، ان کے دل پرندوں کے دلوں کی طرح ہوں گے۔ اللہ ان سے فرمائیں گے جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ، یعنی وہ خالی پیٹ صبح نکلتے ہیں پرندے اور شام کو بھرے پیٹ آتے ہیں۔ صبح نکلتے ہیں اللہ پر توکل کر کے، شام کو آتے ہیں اللہ رب العزت ان کے پیٹوں کو بھر دیتے ہیں۔ کچھ لوگ اللہ پر اس طرح رزق کے معاملے میں توکل کر کے جیتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں۔ یہ اللہ پہ توکل کرنے والے لوگ۔ لیکن دوسری طرف یہ بشارت دی گئی کہ فَانْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، نکاح کرو صالحین کا۔ فرمایا اِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اگر تم فقیر ہوگے تو اللہ اپنے فضل سے غنی کر دے گا، اللہ اپنے فضل سے مالدار کر دے گا۔ ہمارے یہاں فلسفہ الٹا ہے، ہم کہتے ہیں مالدار ہو جائیں گے تو شادی کریں گے، اللہ فرماتے ہیں فقیر ہو گئے تو اللہ مالدار کر دے گا۔ اور بسا اوقات آدمی نکاح کرنے کے بعد اسے اس کے فوائد کا اندازہ ہوتا ہے۔ پھر نکاح اتنا عظیم عمل ہے کہ آپ نکاح کو بروقت کریں تو آپ ابھی جوان اور اولاد کی پرورش اور اس کی تربیت کے بڑے اچھے صحت کی پوزیشن میں ہوتے ہیں، اور آپ کی اولاد آپ کے رائٹ ہینڈ اور لیفٹ ہینڈ بن کر، آپ کے دست و بازو بن کر، وہ آپ کے یار و مددگار بن کر جینا شروع ہو جاتے ہیں، اور آپ کو بڑی راحت اور سکون ملنے لگتا ہے کہ آپ کی اولاد آپ کے ساتھ ورک کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں معاشرے میں نکاح کے اس عمل کو آسان بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بہت بڑے بڑے مہر ادائیگی کو لازم کرنا جس کی وجہ سے نکاح میں تاخیر ہو، مکانوں کی شرائط لگانا، بڑے بڑے مکان، کروڑوں کے مکان اور لاکھوں کے مکان بنانے کی، حالانکہ کسی کے پاس اگر ایک کمرہ میسر ہے رہنے کے لیے اور اتنی سی ملازمت کہ جس سے وہ روٹی پوری کر لے،
دو افراد کی، اور پہنانے کے لیے لباس میسر ہو تو اس کے پاس ضروریات نکاح پوری ہیں، لہذا نکاح کو آسان کیا جائے، اس کردار کو معاشرے میں ادا کیا جائے، ورنہ ہم اس بات کے مجرم ہوں گے کہ ہم نے اپنی اولادوں کو بے دینی پہ مجبور کیا۔ اور جو حضور نے فرمایا کہ اگر اس کے بعد بالغ ہو جانے کے بعد باپ اگر بیٹے کا نکاح نہ کروائے اور بیٹا گناہ کرے تو اس کا وبال باپ پر بھی ہوگا۔ ہم بحیثیت پوری سوسائٹی، ہم مسلمان سوسائٹی اس حدیث کے اندر ذکر کردہ اس عذاب کے مستحق ٹھہریں گے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو پناہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔